روزمرہ زندگی کے واقعات دلچسپ، عبرتناک اور سبق آموز بھی ہوتے ہیں۔ درجہ ذیل چند دلچسپ واقعات قائرین کی توجہ کے لیے پیش خدمت ہے تاکہ معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کا باعث بھی بن سکیں۔ دونوں واقعات کو سن کر آپ جو بھی نتیجہ اخذ کریں لیکن قدرت کے رنگوں پر حیران ضرور ہوں گے۔ دنیا کے کسی بھی شہ سوار سے شکست نہ کھانے والا کوہ گراں رستم زماں گامہ پہلوان 23 مارچ 1960 کی صبح موت سے شکست کھا گیا۔ گامہ پہلوان کو رمضان المبارک میں سحری کے وقت ایک نہایت ہی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ گامہ پہلوان کو انہی کے ذاتی ٹانگے پر میوں ہسپتال لایا گیا۔ یہ ایک بہت ہی زہریلا سانپ تھا اور کسی عام آدمی کو کاٹتا تو وہ فوراً لقمہ اجل بن جاتا، مگر گامہ پہلوان اس سانپ کے زہر سے بھی بچ گیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد گامہ پہلوان نے کہا کہ سانپ نے دانت میرے پاؤں میں گاڑ دیے، لیکن میں نے پوری قوت سے اسے زمین پر رگڑا تو یہ الگ ہو گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میں جلتے تندور میں گر گیا ہوں۔ گامہ پہلوان اس واقعہ کے 12 سال بعد طبی موت کا شکار ہوا۔ اس کی وصیت کے مطابق انہیں پیر مکی کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا جانا تھا۔ پیر مکی کے صحن میں قبر کی کھدائی شروع ہوئی تو وہاں ایک مجاور خاتون نے ڈپٹی کمشنر کو دہائی دی کہ کچھ لوگ پیر مکی کے صحن میں زبردستی قبر بنا رہے ہیں، انہیں ایسا کرنے سے روکا جائے۔ طویل بحث کے بعد گامہ پہلوان کو جوگی خاندان کے ذاتی قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور یوں ان کی آخری خواہش جسے پورا کرنا دشمن بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں پوری نہ ہو سکی۔ ایک دوسرے واقعہ پر نظر دوڑائیں تو عبرت کی ایک بدترین مثال ابھر کر سامنے آتی ہے۔ 29 اگست 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد فوت ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا، لہٰذا انہیں مانتن کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکاروں، 2 گورکن اور غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے۔ گورکن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تخت ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے سانپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں داغ دی مگر سانپ کو ایک بھی گولی نہ لگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو سانپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی صلاح و مشورے کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی جو کچھ یوں تھی: سابقہ گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جا سکی اور وہ اب کراچی میں ہی دفن رہے گی۔ دوستو، یہ تھی چھوٹی سی عبرتناک ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔